اسیر جنون دوسرا حصہ۔ جب علینا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے نفرت اور غصے سے شاہ میر کی طرف دیکھا۔ خوش آمدید مسز شاہ میر سکندر ملک۔ شاہ میر نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور آہستہ آہستہ چلتا ہوا علینا کے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر وہی پرانا جاہلانہ غرور تھا۔ مجھے مت چھونا، علینا نے پیچھے ہٹتے ہوئے چیخ کر کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے مجھے خرید لیا ہے؟ آپ نے صرف ایک جسم خریدا ہے شاہ میر، میری روح نہیں۔ میری نفرت ہمیشہ آپ کے پاس رہے گی۔ آپ دنیا کے سب سے گھٹیا انسان ہیں۔ شاہ میر نے ایک ہی جھٹکے میں علینا کی کمر کے گرد اپنے مضبوط بازو پھیلائے اور اسے اپنے سینے سے بالکل چپکا لیا۔ علینا نے اس کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وار کیے، اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن شاہ میر ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے علینا کے چہرے کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ اس کی انگلیوں کا دباؤ علینا کے گالوں پر واضح تھا۔ میں نے کہا تھا نا علینا، تم جتنا اگنور کرو گی میرا جنون اتنا بڑھے گا۔ تم نے مجھے ٹھکرایا تھا نا، اب دیکھو تم اسی کمرے میں میرے سامنے میری مرضی کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی۔ شاہ میر نے انتہائی بولڈ اور گہری آواز میں علینا کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر کہا۔ اس کی سانسوں کی گرمی علینا کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی۔ علینا نے روتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ میں آپ سے نفرت کرتی ہوں شاہ میر، مرتے دم تک نفرت کروں گی۔ شاہ میر نے مسکرا کر اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے، لیکن اس بار اس لمس میں کوئی نرمی نہیں تھی بلکہ ایک فاتحہ کا۔ تمہاری یہ نفرت ہی اب میرا سب سے بڑا کھیل ہوگی علینا۔ شادی کی پہلی رات کا وہ شاندار بیڈ روم، جہاں ہر طرف مہنگی خوشبوئیں اور مدھم روشنی تھی۔ علینا سرخ جوڑے میں ایک صوفے پر سمٹ کر بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں نفرت کا سمندر تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک ایسا خوف تھا جو کسی بھی لڑکی کو اپنے شوہر سے زبردستی شادی کے بعد محسوس ہوتا ہے۔ شاہ میر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا علینا کے پاس آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ علینا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر رہی تھی۔ شاہ میر نے صوفے پر بیٹھ کر علینا کے چہرے سے دوپٹہ ہٹایا۔ تمہیں لگتا ہے یہ ایک قید ہے نا؟ شاہ میر نے بہت نرم مگر گہری آواز میں پوچھا۔ علینا نے گردن دوسری طرف موڑ لی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ قید ہی تو ہے شاہ میر، آپ نے میری خودداری کو پیسوں سے خریدا ہے۔ شاہ میر نے علینا کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں سے پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ اس کا لمس سرد تھا مگر اس کی آنکھوں میں عشق کا جنون تھا۔ اگر یہ قید ہے تو میں اس قید کا وہ ہر پہلو خوبصورت بنا دوں گا کہ تم خود یہاں سے کبھی نہیں نکلنا چاہو گی۔ شاہ میر نے علینا کو اپنی گود میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹا دیا۔ علینا نے مزاحمت کی، اسے پیچھے دھکیلا، لیکن شاہ میر کی گرفت آہنی تھی۔ اس نے علینا کے کان کے پاس جا کر انتہائی بولڈ انداز میں سرگوشی کی۔ نفرت کرو مجھ سے جتنی کر سکتی ہو، لیکن میرے لمس سے بھاگنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ تم جانتی ہو کہ تمہارا وجود بھی میرے ہی نام کی تڑپ رکھتا ہے۔ شاہ میر کے لبوں نے علینا کے گالوں سے ہوتے ہوئے اس کی گردن کو چوما۔ علینا کے جسم میں ایک لہر دوڑی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ نفرت اور محبت کی اس جنگ میں وہ شاہ میر کے جنون کے سامنے پگھلنے پر مجبور تھی۔ اس رات شاہ میر نے اپنی ملکیت کا احساس دلایا اور علینا کی تمام زحمت دھیرے دھیرے سسکاریوں میں بدل گئی۔ اس طوفانی رات کے اندھیرے اور مدھم روشنی کے سحر میں شاہ میر اور علینا کا ایک دوسرے کے سامنے آنا محض دو جسموں کا نہیں بلکہ دو مختلف دنیاؤں کا ٹکراؤ تھا۔ علینا بیڈ کے ایک کونے میں سمٹی ہوئی تھی
اس کا سرخ جوڑا اس کی بے بسی کی گواہی دے رہا تھا۔ شاہ میر چیتے کی سی دھیمی اور پر اعتماد چال چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس نے علینا کے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں میں لیا۔ علینا نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، لیکن شاہ میر نے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت اتنی مضبوط کر دی کہ علینا کے دل کی دھڑکنیں اس کی زبان تک آ گئیں۔ شاہ میر، پلیز دور رہیں مجھ سے۔ علینا کی آواز میں خوف اور غصے کی ملی جلی لہر تھی۔ شاہ میر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ علینا کے دل پر رکھا، جہاں اس کی دھڑکنیں کسی قید پرندے کی طرح پاگلوں کی طرح اچھل رہی تھیں۔ شاہ میر نے اس کے دل کی اس بے ترتیب دھڑکن کو اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی میں محسوس کیا، جیسے وہ اس کے پورے وجود کے خوف کو اپنے اندر جذب کر رہا ہو۔ اس نے علینا کے چہرے کو بہت قریب سے دیکھا، جہاں آنسوؤں نے اس کے گالوں پر لکیریں بنا دی تھیں۔ شاہ میر کا جنون اب حدیں توڑ رہا تھا۔ اس نے جھک کر علینا کے گال پر بہتے ہوئے ان گرم آنسوؤں کو اپنے لبوں سے چن لیا۔ اس کا یہ پہلا لمس اتنا گہرا اور تیکھا تھا کہ علینا کے پورے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ علینا کوئی احتجاج کرتی، شاہ میر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے حصار میں لیا اور اس کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ شاہ میر نے اس کی ٹھوڑی کو اپنی انگلیوں کے حصار میں لیا اور اس کے کانپتے ہوئے گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے۔ یہ ایک بولڈ اور جنونی بوسہ تھا، جس میں شاہ میر نے اپنے پورے مٹتے ہوئے غرور اور جاگتے ہوئے عشق کی شدت کو انڈیل دیا۔ علینا نے پہلے تو اس کے سینے پر اپنے ہاتھ مار کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن شاہ میر کے لمس کی گرمی اور اس کے سانسوں کی بےہودی اتنی شدید تھی کہ علینا کے ہاتھ آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑنے لگے۔ شاہ میر نے اس کے سرخ جوڑے کے بھاری دوپٹے سے سرکا دیا اور اپنے ہاتھوں کو اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹتے ہوئے اسے اپنے وجود کے ساتھ بالکل پیوست کر دیا۔ اندھیرے کمرے میں اب صرف ان کی تیز ہوتی سانسوں اور دھڑکنوں کا شور تھا۔ علینا کا غصہ اور نفرت اس کے اس بے پناہ اور بولڈ لمس کے سامنے آہستہ آہستہ پگھلنے لگے، اور وہ زبردستی کی قید سے نکل کر شاہ میر کے اس رومانوی طوفان میں خود کو بہنے سے نہ روک سکی۔ ایک مہینہ گزر چکا تھا۔ شاہ میر کے گھر میں علینا کی زندگی بدل چکی تھی۔ شاہ میر اسے ملکہ کی طرح رکھتا، اسے مہنگے ترین تحفے دیتا، لیکن علینا کا رویہ اب بھی سرد تھا۔ وہ شاہ میر سے بات تو کرتی، لیکن صرف ضرورت کے تحت۔ ایک دن شاہ میر کو بزنس ٹرپ پر بیرون ملک جانا تھا۔ وہ 2 دن کے لیے جا رہا تھا۔ جاتے ہوئے شاہ میر نے علینا کو بیڈ روم میں اپنے بازوؤں کے حصار میں لیا۔ تمہیں میری کمی محسوس ہوگی علینا، شاہ میر نے شرارت اور محبت سے مسکرا کر کہا۔ علینا نے اسے جھٹکنے کی کوشش کی، مگر اس بار اس کی مزاحمت میں وہ تیزی نہیں تھی۔ اس نے خاموشی سے شاہ میر کے کوٹ کو ٹھیک کیا۔ جلدی واپس آ جائیے گا، اس نے بہت دھیمی آواز میں کہا۔ شاہ میر کی آنکھوں میں ایک چمک آئی۔ اس نے علینا کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا۔ اس ایک جملے نے شاہ میر کے دل میں امید کی نئی کرن جگا دی تھی۔ شاہ میر کی واپسی کے بعد ایک دن موسم خوشگوار تھا۔ شاہ میر اپنے آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ اس نے علینا کو باغیچے میں اکیلے بیٹھے دیکھا۔ وہ اس کے پاس گیا اور پیچھے سے اسے اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ شاہ میر نے اس کی گردن میں سر چھپاتے ہوئے پوچھا۔ علینا نے اس بار اسے نہیں ہٹایا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور شاہ میر کے بازوؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ کیا واقعی یہ سب خریدنے سے ممکن تھا؟ شاہ میر نے اسے اپنی طرف موڑا۔ اب اس کی آنکھوں میں غرور نہیں، بلکہ ایک نرمی تھی جو صرف علینا کے لیے تھی۔ تمہیں خریدنا میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ میں نے تمہیں پا کر یہ سمجھا کہ میں نے تمہیں جیتا ہے۔
حالانکہ حقیقت میں تم نے میرے وجود پر قبضہ کر لیا ہے، میں اب تمہارے بنا سانس بھی نہیں لے سکتا۔ علینا نے شاہ میر کی آنکھوں میں دیکھا، اس کی نفرت میں واقعی اب دراڑیں پڑ چکی تھیں۔ اسے احساس ہوا کہ شاہ میر کا غرور صرف دنیا کے لیے تھا، مگر اس کے لیے وہ خود کو بدلنے کو تیار تھا۔ علینا نے اپنا سر شاہ میر کے سینے پر رکھ دیا۔ شاہ میر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں آپ سے نفرت کرنا چاہتی تھی شاہ میر، مگر آپ کا یہ جنون، یہ محبت مجھے مجبور کر دیتی ہے۔ علینا نے سرگوشی کی۔ شاہ میر نے اسے اٹھا کر ہوا میں گھمایا اور ہنستے ہوئے اسے بیڈ روم کی طرف لے گیا۔ آج سے کوئی سودا نہیں، کوئی نفرت نہیں، صرف ہم اور ہمارا عشق۔ شاہ میر کے اس جنونی اور بولڈ لمس نے علینا کے جسم کی دوریاں تو مٹا دی تھیں، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں اب بھی یہ خوف بیٹھا تھا کہ کیا شاہ میر کا یہ عشق مستقل ہے؟ وہ بچپن سے چچی کے طعنے اور سرد رویے دیکھ کر بڑی ہوئی تھی، اس لیے اسے محبت نام کے اس خوبصورت احساس پر جلدی یقین نہیں آتا تھا۔ وہ اکثر سوچتی کہ شاہ میر نے اسے پیسے دے کر خریدا ہے، تو کہیں یہ سب صرف ایک عارضی جنون یا اپنی ضد پوری کرنے کا طریقہ تو نہیں تھا۔ انہی خیالات کے باعث علینا کا رویہ شاہ میر کے ساتھ اب بھی کچھ فاصلے پر تھا۔ وہ اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی، اس کی باہوں میں بھی سمٹ جاتی، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ مکمل سپردگی نہیں ہوتی تھی جس کا شاہ میر پیاسا تھا۔ شاہ میر اس بات کو محسوس کرتا تھا۔ ایک شام جب وہ بیڈ روم میں صوفے پر بیٹھی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی، شاہ میر چپکے سے اس کے پیچھے آیا اور اپنے مضبوط بازو اس کے گلے کے گرد حائل کر دیے۔ اس نے اپنے لب علینا کے کان کے پاس لے جا کر گہری آواز میں کہا، تم اب بھی مجھ سے دور ہو علینا؟ تمہارا جسم میرے پاس ہوتا ہے، لیکن تمہاری روح اب بھی مجھ پر اعتبار نہیں کرتی۔ میں اپنا سارا غرور تمہارے قدموں میں ڈھے کر چکا ہوں۔ اب اور کیا کروں کہ تم مجھے دل سے اپنا لو۔ علینا نے کتاب بند کی اور مڑ کر شاہ میر کی ان بھوری جنونی آنکھوں میں دیکھا۔ شاہ میر، جس لڑکی کی زندگی کا سودا پیسوں سے ہوا ہو، اسے محبت پر یقین دلانے میں وقت لگتا ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ اگر ایک دن آپ کا یہ جنون ختم ہو گیا تو میرا کیا ہوگا؟ شاہ میر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کی پیشانی کو چومتے ہوئے انتہائی سافٹ لہجے میں بولا، شاہ میر سکندر ملک کی ہر چیز مٹ سکتی ہے علینا، لیکن تمہارے لیے میرا یہ عشق کبھی نہیں مٹ سکتا۔ وقت اپنی رفتار سے گزرتا رہا اور شادی کو 4 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک صبح شاہ میر آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا کہ اچانک باتھ روم سے علینا کے کہہ کرنے کی آواز آئی۔ شاہ میر گھبرا کر اندر بھاگا۔ علینا واش بیسن کے پاس کھڑی تھی۔ اس کا چہرہ بالکل سفید پڑ چکا تھا اور وہ چکر کھا کر گرنے ہی والی تھی کہ شاہ میر نے لپک کر اسے اپنی گود میں اٹھا لیا۔ علینا، کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو؟ شاہ میر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ بزنس کا بادشاہ اس وقت ایک عام سے خوفزدہ انسان کی طرح کانپ رہا تھا۔ اس نے فوراً فیملی ڈاکٹر کو بلایا۔ ڈاکٹر نے علینا کا معائنہ کیا اور جب وہ کمرے سے باہر آئی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ آپ باپ بننے والے ہیں۔ مبارک ہو شاہ میر صاحب، مسز علینا پریگننٹ ہیں۔ ڈاکٹر کے یہ الفاظ سنتے ہی شاہ میر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خوشی کا ایک ایسا احساس اس کے اندر جاگا جو اس نے زندگی میں کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ دنیا کی سب سے بڑی ڈیل جیتنے پر بھی اتنا خوش نہیں ہوا تھا جتنا آج اس خبر کو سن کر ہوا تھا۔ وہ الٹے قدموں کمرے کے اندر بھاگا۔ علینا بیڈ پر تکیے سے ٹیک لگائے لیٹی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بھی ماں بننے کا ایک انوکھا اور معصوم سا چاؤ تھا۔ شاہ میر بغیر کچھ کہے بیڈ پر اس کے ساتھ بیٹھا اور علینا کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے لبوں سے لگا لیے۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے 2 آنسو نکل کر علینا کے ہاتھوں پر گرے۔
تھینک یو، تھینک یو علینا، تم بنا دیا، میں ایک باپ بننے والا ہوں۔ ہمارا بچہ؟ شاہ میر کی آواز جذبات سے رند گئی تھی۔ علینا نے جب اس مغرور انسان کی آنکھوں میں خوشی کے سچے آنسو دیکھے تو اس کے دل کی آخری دیوار بھی گر گئی۔ اسے احساس ہو گیا کہ یہ شخص اب اس کا گناہ گار نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا محافظ بن چکا ہے۔ پریگنینسی کے ابتدائی مہینے علینا کے لیے کافی مشکل تھے۔ اسے اکثر کمزوری محسوس ہوتی، موڈ سوئنگز ہوتے اور پاؤں میں شدید درد رہتا، لیکن ان دنوں میں پورے گھر نے شاہ میر کا ایک ایسا روپ دیکھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ وہ شاہ میر جو آفس میں ایک سیکنڈ کی تاخیر برداشت نہیں کرتا تھا، اب اپنا زیادہ تر کام گھر سے کرنے لگا تھا تاکہ وہ علینا کے پاس رہ سکے۔ ایک رات علینا کو پاؤں میں شدید درد کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی تھی اور وہ بستر پر کروٹیں بدل رہی تھی۔ شاہ میر کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ علینا تکلیف میں ہے۔ وہ فوراً اٹھا اور بیڈ کی پائنٹی کی طرف جانے لگا۔ شاہ میر، آپ کیا کر رہے ہیں؟ علینا نے چونک کر پوچھا۔ شاہ میر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بیڈ کے نیچے فرش پر بیٹھ گیا اور علینا کے نازک اور سوجے ہوئے پاؤں کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ اس نے بہت آہستہ آہستہ اپنے مضبوط ہاتھوں سے علینا کے پیروں کو دبانا شروع کر دیا۔ شاہ میر، نہیں، پلیز، آپ اتنے بڑے بزنس مین ہیں، آپ میرے پیر دبا رہے ہیں، اچھے نہیں لگتے، لوگ کیا کہیں گے؟ علینا نے شرمندگی سے اپنے پاؤں پیچھے کھینچنے چاہے پر شاہ میر کی گرفت نرم مگر مضبوط تھی۔ شاہ میر نے سر اٹھا کر علینا کو دیکھا۔ اس کی نظروں میں بے پناہ پیار تھا۔ دنیا کے لیے میں بزنس مین ہوں علینا، لیکن اس کمرے کے اندر میں صرف تمہارا شوہر اور تمہارے بچے کا باپ ہوں۔ تمہاری تکلیف کو دور کرنا میرے لیے کسی بزنس ڈیل سے زیادہ اہم ہے۔ شاہ میر کے اس سافٹ اور کیئرنگ انداز نے علینا کے دل کو اندر تک پگھلا دیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاہ میر فوراً اٹھا اور اس کے پاس بیٹھ کر اس کے آنسو اپنے لبوں سے صاف کیے۔ اب کیوں رو رہی ہو؟ کیا اب بھی درد ہو رہا ہے؟ شاہ میر نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں شاہ میر، یہ درد کے آنسو نہیں ہیں، یہ اس بات کا اعتراف ہیں کہ میں ہار گئی اور آپ کا عشق جیت گیا۔ مجھے معاف کر دیں کہ میں نے آپ کی محبت پر شک کیا۔ علینا نے پہلی بار خود آگے بڑھ کر اپنی باہیں شاہ میر کے گلے میں ڈال دیں اور اپنا چہرہ اس کے چوڑے سینے میں چھپا لیا۔ شاہ میر نے مسکرا کر اسے اپنے حصار پہ لے لیا۔ تم ہاری نہیں ہو علینا، تم نے تو مجھے ہمیشہ کے لیے اپنا غلام بنا لیا ہے۔ کچھ مہینوں بعد علینا کا بیبی بمپ اب واضح نظر آنے لگا تھا۔ ایک خوبصورت شام شاہ میر نے بیڈ روم کی بالکنی میں مدھم لائٹس اور ہلکا میوزک لگایا ہوا تھا۔ علینا نے ہلکے نیلے رنگ کی میکسی پہنی ہوئی تھی جس میں وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ شاہ میر اس کے پیچھے آیا اور اپنے دونوں ہاتھ علینا کے پیٹ پر رکھ دیے۔ اس نے اپنا چہرہ علینا کے کندھے پر ٹکایا اور اس کے کان پر لب رکھتے ہوئے انتہائی بولڈ اور رومانوی انداز میں سرگوشی کی۔ تم اب پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت لگنے لگی ہو مسز شاہ میر۔ اس چہرے کی چمک اور تمہارے وجود کا یہ نیا روپ مجھے اور پاگل کر رہا ہے۔ علینا نے شرما کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے ہاتھ شاہ میر کے ہاتھوں پر رکھ دیے۔ شاہ میر، اب تو ہمارے درمیان کوئی تیسرا آنے والا ہے۔ شاہ میر، اب تو ہمارے درمیان کوئی تیسرا آنے والا ہے، اب تو اپنا جنون کم کر دیں۔ شاہ میر نے اسے اپنی طرف موڑا اور اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے بالکل قریب کر لیا۔ اس نے علینا کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، اس کے آنے سے میرا جنون کم نہیں ہوگا، بلکہ اب میں تم دونوں کو اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھوں گا۔ تم میری وہ محبت ہو جسے میں نے پیسے سے خریدنا چاہا تھا، لیکن تمہاری پاکیزگی نے مجھے سچا عاشق بنا دیا۔ شاہ میر نے جھک کر علینا کے لبوں پر ایک انتہائی طویل اور گہرا بوسہ دیا جس میں اب کوئی زبردستی نہیں تھی بلکہ دونوں طرف سے محبت کا اعتراف تھا۔ بالکنی کے باہر چاند چمک رہا تھا اور اندر دو دل ہمیشہ کے لیے پر لگا کر گزرا، اور وہ دن بھی آ گیا جب علینا کو ہسپتال منتقل کیا گیا۔
شاہ میر لیبر روم کے باہر پاگلوں کی طرح چکر کاٹ رہا تھا۔ اس کا سارا روب اور پیسہ اس وقت بس ایک دعا میں بدل چکا تھا۔ وہ بار بار خدا کے سامنے سر جھکا رہا تھا کہ علینا اور اس کا بچہ خیریت سے رہیں۔ اچانک اندر سے ایک معصوم بچے کے رونے کی آواز گونجی۔ شاہ میر کے قدم وہیں رک گئے۔ ڈاکٹر باہر آئی اور مسکرا کر بولی، مبارک ہو شاہ میر صاحب، آپ کے گھر بیٹے کی پیدائش ہوئی ہے اور ماں اور بچہ دونوں بالکل ٹھیک ہیں۔ شاہ میر کے دل پر جیسے صدیوں کا بوجھ اتر گیا۔ وہ فوراً اندر داخل ہوا۔ علینا بیڈ پر تھکی ہاری لیکن دنیا کے سب سے خوبصورت احساس کے ساتھ لیٹی تھی اور اس کے ساتھ کپڑے میں لپٹا ایک چھوٹا سا فرشتہ سو رہا تھا۔ شاہ میر علینا کے پاس بیٹھا، اس کے ماتھے پر پیار کیا اور بہت آہستہ سے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں اٹھایا۔ اس چھوٹے سے وجود کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیتے ہی شاہ میر اسکندر ملک کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مغرور انسان آج مکمل طور پر پگھل چکا تھا۔ دیکھو علینا، یہ بالکل تمہاری طرح معصوم ہے، شاہ میر نے روتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ علینا نے شاہ میر کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی آنکھیں بالکل اپنے پاپا جیسی ہیں، جنون اور رعب سے بھری ہوئی۔ 1 سال بعد خوبصورت اختتام۔ ملک ہاؤس کا وسیع و عریض لان روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ شاہ میر اور علینا کے بیٹے کی پہلی سالگرہ تھی۔ شاہ میر نے پورے شہر کے بزنس مینز کو بلایا ہوا تھا لیکن اس کی نظریں صرف اپنی بیوی اور بچے پر تھیں۔ علینا نے کالے رنگ کا خوبصورت لباس پہنا ہوا تھا اور شاہ میر بھی بلیک سوٹ میں بلا کا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ فنکشن ختم ہونے کے بعد جب وہ دونوں اپنے بیڈ روم میں آئے تو بچہ اپنی آیا کے پاس سو چکا تھا۔ شاہ میر نے علینا کو پیچھے سے آ کر اپنی باہوں کے حصار میں لیا۔ کمرے کی مدھم زرد لائٹس میں ان کا عکس شیشے میں بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آج تم دنیا کی سب سے خوبصورت ماں اور سب سے بہترین بیوی لگ رہی ہو۔ شاہ میر نے علینا کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے انتہائی بولڈ اور رومانوی انداز میں سرگوشی کی۔ علینا مڑی اور اپنے ہاتھ شاہ میر کے گلے میں ڈال دیے۔ اب اس کی آنکھوں میں کوئی خوف، کوئی نفرت نہیں تھی، صرف اور صرف اپنے شوہر کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ اور آپ دنیا کے سب سے اچھے شوہر ہیں۔ اب مانیے کہ آپ کا وہ سارا غرور ہار گیا۔ علینا نے شرارت سے پوچھا۔ شاہ میر نے مسکرا کر اسے اپنے اور قریب کھینچ لیا، یہاں تک کہ دونوں کی دھڑکنیں پھر سے ایک ہو گئیں۔ ہاں علینا، شاہ میر اسکندر ملک کا غرور اس دن ہی ہار گیا تھا جب اس نے تمہاری خودداری کو دیکھا تھا۔ میں آج بھی تمہارے عشق کا اسیر ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ شاہ میر نے جھک کر علینا کے لبوں پر اپنے پیار کی مہر لگا دی اور یوں ایک عشق اپنی سب سے خوبصورت اور مکمل منزل کو پہنچ گیا۔